اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے، یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں آپ۔ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے، یہ طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا، یہ گامدی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا، بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی۔ یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئے جو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے، یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آئے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے۔ ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے، اللہ اکبر۔ اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو باب دشائی کوئی نہیں، بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیا کریں باب دشائی کوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار، تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھولی۔ ہاں اندازہ کریں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ ہاں جی، اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے، یہ سورہ یونس میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے اور سورہ الانعام کے اندر بھی ہے۔ میرے خیال ہے نبی علیہ السلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرا نبی تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی بھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں، اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں، اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا، اور پھر آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، لوگ جج کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کلیم کرے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی۔ نہیں، وہ تو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے
تو یہ آیات الحمدللہ بالکل عقیدہ کلیئر کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھی، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہوتی۔ دوسری آیت سورۃ القصص، سورۃ نمبر 28، آیت نمبر 86، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی۔ یعنی نبی علیہ السلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا۔ اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے اٹھا لی ہے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کرٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے۔ تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42، آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے ہیں کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے، یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جاں فضا امر بھیجا، یعنی قرآن۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے۔ یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں۔ ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ غلط ہے۔ یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے۔ جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، کافر ہو جاتے، ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے، تو وہاں پر ضلال مبین محبت میں ڈوب چکے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ اسی کو سپورٹو وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے
پہلے حضرت عمر ممبر پہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا. تو حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل دکھی تھے آپ کی وفات کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے لیے تمہارے پیغمبر نے کتاب چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت حاصل کرو اور آگے اس کتاب کے ذریعے ہدایت والا معاملہ کرو. وہی جو قرآن میں آیا ہوا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. تو یہاں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ قرآن کی وجہ سے ملا، وہ کہتے ہیں آپ نے گستاخی کر دی ہے. وہ تو مفتی اکمل نے نہیں کہا تھا کہ نبی کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا؟ نعوذ باللہ. اندازہ کریں آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. یعنی یہ قرآن کو نبی کے انڈر کر دیتے ہیں. بھائی نبی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. نبی کے قدموں سے قرآن ملا، اندازہ کریں. یعنی الفاظ کا چناؤ ان لوگوں کا دیکھیں. تو میں نے اس کے اوپر پوری گرفت کی تھی کہ یار نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو کتاب نبی کی اعلیٰ ترین ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو آپ نبی کے قدموں کے اندر کیوں ڈال رہے ہو؟ یار اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا یہ مولوی آپ کو یہ تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. ان سے یہ پوچھو کہ یہی بات پھر ہم یہ کریں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے پاس بیٹھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو کہیں گے توبہ 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 توبہ. ہم کہیں گے ابو جہل نہیں ہوا، کہیں گے وہ تو اس نے خود نہیں قبول کیا نا. تو تجھے بھی خود نہیں نہ قبول کیتا قرآن و حدیث، تو اس میں قرآن کا کیا قصور؟ جس طرح وہاں نبی کا قصور نہیں ہے نا کہ ابو جہل جو ہے وہ بے ایمانی کی موت مر گیا، تم لوگ جو ہے گمراہی کی موت مر رہے ہو، تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے. تم لوگ قرآن و حدیث کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. ریفرنس نمبر 4 سورہ سبا کی آیت نمبر 50. یہ بڑی سخت آیت ہے جی، ساری سخت ہے، اس سے آپ کو عقیدہ مزید کلیئر ہوگا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسی. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں نا، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بات سن لیں، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں ہدایت پر اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. یہ کہتا ہے جی نبی کے قدموں سے قرآن ملا ہے، اور نبی سے کیا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر ہدایت پہ ہوں نا تو قرآن کی وجہ سے ہوں. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا اور قرب والا ہے، بالکل ہمارے قریب ہے، نزدیک ہے. 5ویں آیت سورۃ الحاقہ کی مشہور آیات ہیں یہ، کانٹینیوس 43 سے لے کے آنورڈ. تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایک بات بھی ایسی منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہوئی، یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی آیت بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے. ایک یہ ترجمہ یہ ہوا ہے، یا یہ کہ دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑتے. ثم لقطعنا منه الوتین، اور ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے اگر یہ نبی اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کوئی چیز داخل کر دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا
جو ہم سے انہیں بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اب دیکھیں یہ آیات پڑھیں تو کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. اس میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے. بعض جو قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے. تو غلام قادیانی دجال کی تو شارک کوئی نہیں کٹی. تو بھائی رکو ذرا، صبر کرو، یہ سچے نبی کے بارے میں ہے. جھوٹے تو بھونکتے رہے، وہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک. اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ وہ جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو. اس میں نے علمی طریقے سے ان کی ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہے الحمدللہ. تو یہ سچے پیغمبر کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. وہی بات جو آئی سورۃ النجم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. چھٹی آیت سورۃ الاحقاف، سورت نمبر 46 آیت نمبر 9. اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو آیت سناتے ہوئے ڈرے تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ آیت سنا رہے ہیں وہ مسلمان کوئی نہیں، صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. ورنہ مسلمان کو، ہندو کو آیت سناتے ہوئے نہیں آپ ڈرتے. ایک سکھ کو آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین والا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بتاتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن آپ ایک مسلمان کو پگڑی داڑھی والے کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اگو پہ ہی نہ جائے منو. تو یار یہ مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان. اب یہ آیت سنیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی تم فرماؤ کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب یہ آیات پڑھ کے نا الٹا وہ مذاق اللہ کا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ قرآن سے آیتیں پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو اگر نبی کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے نبی کو اپنی آخرت کا نہیں پتا. اور لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر، آخرت کا ذکر نہیں ہے اس میں. بیسیکلی کافر بار بار کہتے تھے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں آتا ہے تو تم بھی وہی معجزے کر کے دکھاؤ نا ہمیں. بعد میں تو عبد القادر جیلانی نے مردے زندے کرنے ہیں، تم بھی مردہ زندہ کرو نا عیسیٰ ابن مریم کی طرح. اور کہانی یہ کوئی نہیں عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا. ہاں اس کا باغ ہو جس میں یہ نہریں رواں کر کے بتا دے، یا آسمان پہ چڑھ کے بتائے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہو، تب اسے نبی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو انسان ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، ڈر سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا تو بابے یہ نگاہ مار کے مرید کیسے جلا کے راکھ کر سکتے ہیں؟ سب کہانیاں جھوٹ. تو مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مراد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ جو تم مجھ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ معجزات مجھے دے گا یا نہیں دے گا مجھے نہیں پتا. اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ تمہیں ان معجزات کے بغیر ہی ہدایت دینی ہے یا ان معجزات کے ساتھ دینی ہے یا نہیں دینی، یہ مراد ہے اس سے.
ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت کا ڈر سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ باقی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا یا نہیں کروائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ وہ سعید اسد صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ ان کو کسی نے میرا یہ کلپ بھیج دیا، انہوں نے پکڑ کے نا مرنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے میرے خلاف پوری ویڈیو بنا دی کہ بتاؤ کہ اگر نبی کوئی ڈاؤٹ فل کے کر رہے ہیں، اندازہ کرو جو بابوں کے پجاری پوری زندگی رہے ہیں وہ ہمیں نبی کی اہمیت بتائیں گے۔ سرکار نبی علیہ السلام کے مبارک نام کو، آپ کی مبارک دعوت کو اللہ کے فضل سے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم سے روشن کیا گیا تمہارے 1200 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ تم تو اپنے بابوں کے پجاری بناتے رہے ہو، خدمتاں کیتیاں نے دین دیاں بڑیاں، جوڑ کے رکھا اپنے بابوں کے ساتھ، جس نے بھی ذکر کیا نسبتیں بابوں کی لگائی ہیں، کبھی قادری لگا لی، چشتی لگا دی، محمدی کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم محمدی ہے ہی نہیں ہو نا، کیوں لگاؤ گے؟ حنفی شافی لگاؤ گے، مالکی لگاؤ گے، محمدی نہیں لگاؤ گے۔ دیکھا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہاں، اہل حدیث نے تھوڑی جرأت کی، وہ بھی ان کے ایک دشمنی میں آ کے انہوں نے اپنے ساتھ محمدی لکھنا شروع کیا۔ ویسے محمدی ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا ہے۔ 7 نمبر ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35۔ یہ مفتی منیب صاحب نے جب میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو ان کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی نا، اس میں یہ آیت بھی میں نے ڈسکس کی تھی معجزات اور کرامات کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا قلق تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا کہ یہ مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ اے نبی تیرے ماننے والے بھی قرآن بخاری مسلم دیکھ کے تیری بات نہیں مانیں گے، تو کافر تشائی کوئی نہیں، جو تجھے پیغمبر مانیں گے وہ تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ تو ہے ہی کافر ہے، ان کو میں اگر منہ مانگا معجزہ دکھا بھی دوں نا، انہوں نے اس میں سے کوئی اور چیز نکال لینی ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا آسمان سے کتاب لے کے نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی ایسی کتاب نازل کر لیں جو ان کے سامنے اترے، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پڑھ بھی لیں، تب بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، اصل ہی نازل نہیں ہوئی، دیکھو ان کے کرو گے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الٹا جواب۔ پھر سورۃ الانعام میں جس شان سے آئی ہے نا بات، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے دنیا میں انہیں دکھا دیا جائے، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ گیر الٹا لگ گیا ہوا ان کا، انہوں نے بات ماننی نہیں۔ تو یہ وہ آیت آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے اس بات سے، اور آپ کو بھی کبھی خیال آتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا کیوں نہیں دیتا۔ اب اس کے جواب میں کتنا سخت انداز ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو ان کا حق سے روگردانی کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کو اس چیز کی اتنی ٹینشن ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر میں نے انہیں ریلیکس کیا اس مسئلے میں تو آپ اتنی ٹینشن نہ لیں۔ اگر آپ کو پھر بھی ان کا اعراض کرنا اتنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ،
اور آپ کوئی اپنی طرف سے معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں. زمین کی گہرائیوں سے کوئی معجزہ نکال کے بتا دیں یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھا دیں. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے کہاں سے دکھانا تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دینی ہوتی نا تو پوری انسانیت کو زبردستی ہدایت پہ جمع کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مجھے چوز کریں، نہ کہ زبردستی کی ہدایت. وہ تو فرشتوں کو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا اور آپ اور میں اپنی مرضی سے اللہ کو مانتے ہیں. توفیق اس کی ہے لیکن چوائس ہماری ہے. اللہ اگر زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی دیکھو جاہلوں میں نہ ہو جاؤ. اب ڈاکٹر سراج صاحب ہمارے استاد یہاں پہ آ کے نہ کہتے ہیں میں ڈر گیا ہوں کہ میں کیا ترجمہ کروں، تو انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. اچھا اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ تو اے سننے والے تو نادان نہ بن، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے پتا چلے یہ نبی کو نہیں کہا کسی اور کو کہا. یعنی وہ ڈرتے ہیں نا کہ نبی کو اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اسی اعلیٰ حضرت سے بلنڈر ہو گیا. سورہ ہود میں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی نا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. وہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا، ڈنڈی پھڑی جاتی ہے. جس طرح شاہداً و مبشراً و نذیرا کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا حاضر و ناظر، لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وہاں پہ آ گیا تھا کہ یہ امت اگلی امتوں پہ حاضر و ناظر ہے اور نبی اس امت پہ حاضر و ناظر ہے. وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کر دیا کہ یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے، اور نبی اس امت پر گواہ ہے. وہاں ترجمہ ٹھیک کر دیا، ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں جہاں کوئی ڈنڈی مارتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے. لہٰذا یہ کسی پہ پابندی نہ لگائیں کہ فلاں کا ترجمہ پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. قرآن آپ ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کے خود ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا الحمدللہ. 8واں ریفرنس میرے نزدیک قرآن حکیم میں اس سے زیادہ سخت آیات کوئی نہیں ہے. یہ جو اب میں نے، اس لیے میں نے اس کو 8ویں نمبر پہ رکھا تھا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے تھوڑا آپ کا ذہن بن جائے، اب آپ کو یہ ہضم ہو جائیں گی آیات. اور یہ آیات میں نے اپنے درجنوں لیکچرز میں کور کی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے 75 تک. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے، مسئلہ نمبر 88A اور B میں نے ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے. اس کے بعد بھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا. مختلف مقامات کے اوپر میں نے ان آیات کو کور کیا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. یعنی کافر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس وحی سے ہٹ جائیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی، وہی کمپرومائز کر لیں. جو سٹارٹ میں میں نے آیت سورہ یونس کی کوٹ کی تھی نا کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ. تو اے نبی یہ تلے میں کہ یہ قرآن میں کوئی آپ سے تبدیلی کروا لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کوئی 2-4 گلاں تو اڑیاں منیاں جان، کوئی 2-4 ساڑیاں منیاں جان، کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے. یہ دنیا میں تو پولیٹیشنز کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے تاکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. یہ مولوی بھی ہمیں اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے بابوں کو مان لیں. بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نبی کو چھوڑ دو، ہمارے بابوں کے پیچھے چلو. اور نبی سے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تم ہماری بات مان لو جو اللہ تعالیٰ اتنی سخت، آپ پتہ قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، قرآن میں تو کوئی جھول ہی نہیں ہے. قرآن جو بندہ پہلی بار پڑھتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کتاب کون سی ہے. میں تو بابا آپ نے تعارف ہی کوئی اور کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی ہے، میں شغل لایا اینڈ تے سارے نو معاف کر دینا ہے. ہاں یہ تو قرآن پڑھو تو پتہ لگتا ہے.
اے جی قرآن رحمت ہی رحمت ہے، وہ تو قرآن پر جو ہے جملہ بولے سمجھ لو نے قرآن کو نیچے پڑھا ہے۔ قرآن نہ تمہارے ماں باپ نے پڑھا، نہ تمہارے آباء و اجداد نے، اور کانفیڈنس لیول جی اسی تے آج تک گل سنی نہیں، یہ پتہ نہیں کتوں آیتاں کڈیاں نے جناب، اتوں ہی کڈیاں جتوں آئیاں نے، یہ مکے مدینے تو آئیاں نے۔ تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک آپ بھی تھوڑا بہت ان کی طرف جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے۔ جی یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، کر لیتا یوسف بھی، اللہ نے بچا لیا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے۔ ہم مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرتے ہیں۔ انبیاء مخلص ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ، چنے ہوئے۔ تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف جھک ہی جاتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی اپنے عذاب کا دگنا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دگنا مزہ چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اب یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ زور پیدا کیا جائے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا، ورنہ اپنے بارے میں کوئی یہ لینگویج استعمال کرے گا؟ یہ آیات آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کتاب خود نہیں لکھی، اور ان ظالموں نے انہی آیات کے اوپر بندی لگا دی تاکہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے ہی نہ سکیں۔ اور ان کے بابے بھی بچتے ہیں نا، کیونکہ بابے تو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں جی ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، دماغ کی لو چٹک گئی ہے، وہ سنے مفتی نے چٹک گئی ہے، سارے چٹ گئے ہو تسی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے، جہاں کہیں اجتہادی ان سے غلطی ہو اسے ہم گناہ نہیں کہتے، لغزش کہتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام کی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی 7 دفعہ رپورٹ ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بھی قصد کر لیتے اگر اللہ نہ انہیں بچاتا، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، یونس علیہ السلام کے بارے میں تو اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ہمیں نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ میں تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوا نا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضور کی زبان سے بددعا نکل گئی تھی کافروں کے لیے، لیکن دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بددعا نکلی اسی کے لیے اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب خالد بن ولید کے لیے، جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ منافقین کے بہانے سن کے جانے دیا قرآن میں، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سورہ توبہ میں منافقین کا جنازہ پڑھا دیا، کہا کہ آمدہ نہیں جنازہ پڑھانا، نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ پھر جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو اتنی سخت آیات سورۃ الانفال میں کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا ہے تو تمہیں عذاب دیا جاتا، تم نے بدر کے قیدی چھوڑ کیوں دیے؟ فتنہ تو ختم ہی نہیں ہوا۔ پھر عبس وتولی کی آیات جو نازل ہوئی عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر گرفت فرماتا ہے اگر ان سے کہیں اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ چونکہ اصلاح ہو جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہے، کہ اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، گناہ کے زمرے میں نہیں، غلطی کے زمرے میں، لغزش کے زمرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو ہر چیز بالکل صاف ستھری دے کے امت کو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کوئی وحی آئی ہوئی ہے اور وہ غلطی کرے گا تو اس کی غلطی کی نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، نہیں، وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کریں گے۔ یہ فرق ہے۔
اب یہ عصمت انبیاء کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ صرف اس آیت پہ میں 2-3 گھنٹے بھی بولوں نا تو کم ہے، لیکن چونکہ میں نے ٹاپک کور کرنا ہے اس لیے میں اسے یہیں پہ چھوڑتا ہوں، آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا۔ 9th ریفرنس سورۃ القصص کی آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی بے شک جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے۔ نبی اسلام کی تو یہی خواہش تھی کہ سارے لوگ ہی کلمہ پڑھ لیں۔ آپ کی خواہش اگر پوری ہوتی تو ابو لہب بغیر کلمے کے دنیا سے نہ جاتا، آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے خلاف پوری صورت نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کوئی ظلم والا معاملہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے گمراہ رکھتا ہے، نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہوگی۔ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، مکار اٹھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو نبی بھی نہیں اٹھائے گا، نہ اللہ تعالیٰ اسے زبردستی اٹھا کے ہدایت دے گا۔ ہاں جو سویا ہوا تھا اسے نبی جھنجھوڑے گا، اگر نہ اٹھا نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے گا۔ لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ مکاری کر رہا ہے علماء یہود کی طرح، اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ 10th نمبر ریفرنس، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں کا، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا، جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔
ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملیں۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں، سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو قرآن اس کے لیے ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے وہ معاملہ الگ ہے۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہٰذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں۔ ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق۔ نور ہے، نور ہدایت ہے، جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف،
اجمیر شریف بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے, کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میں نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو جی یہ 11 ریفرنس ہو گئے. آخری ریفرنس نمبر 12 سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 144. غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی, چکے آپ کو زخم ہی اتنا آیا تھا, 4 دانت شہید ہو گئے, آپ کا بلڈ پریشر اتنا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے, اور اس پانی سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. یہ نیچے کے جو 4 دانت تھے, اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا. پھر انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی, پھر خون رکا. اب اس موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں ایک مورائل تو ڈاؤن ہو گیا, افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. وہ خدا نہیں ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی رسول دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں. لیکن وصال بھی عربی کا لفظ تھا, وفات بھی عربی کا لفظ تھا. اللہ نے لفظ استعمال کیا افئن مات, تاکہ تمہارا عقیدہ درست کرے کہ جسے موت آتی ہے نا وہ انسان ہوتا ہے, جسے موت نہیں آتی وہ خالق ہوتا ہے, وہ معبود ہوتا ہے. او قتلا انقلبتم علی اعقابکم, یا یہ قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں ترجمہ شہید ہو جائیں, حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا. تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یعنی یہ تم نے نبی کے اوپر کوئی احسان کیا تھا کلمہ پڑھ کے, یا اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا؟ بھائی اتنے پیغمبر آئے چلے گئے, اسلام تو ختم نہیں ہوا, اللہ کا تعارف تو ختم نہیں ہوا. اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن, یہ 2 پارٹیاں, رحمانی پارٹی اور شیطانی پارٹی, یہ تو قیامت تک رہیں گے. نبی آتے ہیں اپنا پیغام دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں, نبیوں کے جانے کے بعد کوئی اللہ کا پیغام ختم تو نہیں ہو جاتا. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ کوئی ہمارے نبی پہ تم نے احسان کیا تھا, تم نے اگر ہدایت قبول کی تو اپنے اوپر احسان کیا تھا, نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا تم نے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے الٹے قدم پھرا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ اللہ کی کوئی چیز بگاڑ نہیں سکے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دے گا. اور شکر گزاری کی روش کون اختیار کریں گے؟ جو دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے, کیونکہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے پریکٹیکلی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جزا دے گا. یہ وہ آیت ہے جو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر تلاوت کی تھی. جو میں اسی فرقے کے بابوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری تو جرت نہیں ہے کہ تم ابو بکر صدیق کا خطبہ ہی بیان کر سکو, تمہارے نزدیک تو 295C لگتی ہے اس خطبے کے اوپر. انہوں نے تو کہنا تھا بھئی نبی کی میت کے اوپر تو کوئی شانہ بیان کر, نعتاں پڑھ. پھر تو عید لے کے بیٹھ گئے. انہیں پتا تھا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. ہاں, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے سچے مجاہد ہونے کا ثبوت دیا. نبی علیہ السلام کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے ابو بکر جیسا انسان اپنے بعد چھوڑا کہ جنہوں نے نبی کی میت کے اوپر شان رسالت نہیں بیان کی, توحید کو اسٹیبلش کیا تاکہ محمد رسول اللہ جیزس کرائسٹ نہ بن جائیں دوسرے, کیونکہ انسانیت میں سب سے بڑا شرک
ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام نے تعلیمات نہ دی ہوتی اور حضرت ابوبکر نے وہ خطبہ نہ دیا ہوتا جو بخاری میں 4 جگہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی۔ کیونکہ حضرت عمر باہر کہہ رہے تھے نا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نے تو بشارتیں دی ہیں کہ رومنز اور پرشینز نے ابھی ٹوٹنا ہے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلیں گے، یہ واپس آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے رومن اور پرشین امپائرز کو گرائیں گے۔ لیکن یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ اللہ نے یہ کام جو ہے بعد میں لینا ہے، اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں، ہزاروں لوگ مرتد بھی ہو جائیں، تب بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ باہر نکلے اور پہلا جملہ جو بولا نا حمد و صلاح کے بعد، وہ انتہائی گستاخانہ تھا ان کی ڈاکٹر میں۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ کہتے ہیں انجینئر دماغ کتوں آندا ہے کہ بابے پیشاب نہیں روک سکتے۔ بھائی جدو تسی کو نا بابیاں نے سمندر روکیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابوبکر کو یہ کلک کروا رہا ہے نا کہ بول ادھر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، حالانکہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو ابوبکر کے غلام کو بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال کے طور پہ یہ بات ڈالی کہ بول ادھر، کہ یہ کہہ رہے بابا نے سمندر روکا ہوا ہے، بابا پیشاب نہیں روک سکتا اپنا۔ کہتے ہیں جملے کتوں آنے رہے جتوں ابوبکر نو آئے سر۔ قرآن بھی اسی ہے جملہ، کسی حدیث میں تھا، اپنی طرف سے جملہ بیان کیا۔ کیوں؟ توحید جب اسٹیبلش ہوتی ہے نا، فتنوں کے خاتمے کے لیے آپ کو جملے بولنے پڑتے ہیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، جسے موت آ جائے وہ اللہ نہیں، اور جسے موت نہیں آتی وہ اللہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں آیت پڑھی، دیکھیں میں تو آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر رزلٹ نکالتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آڈینس جو تھی وہ بڑی شریف تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے سے کوئی تلوار نکال لی ہو یا 295 سی ہو بہ جائے، نہیں، انہوں نے کہا گل سنو کیا کہندا ہے، پورے کلپ نہ کٹو، کلپ کٹ انہوں نے کٹ لینا سی کلپ۔ آیت بعد میں پڑھی، میں آیت حدیث پہلے پڑھتا ہوں، رزلٹ بعد میں نکالتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ اور ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں اوے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، قرآن تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ یہ بات حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھی۔ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر وہ زنا کر رہی ہوگی، اس کا خاوند تو زندہ ہے نا۔ نہیں او والا زندہ نہیں، ہاں آئے نا داد تلے، او والا زندہ نہیں، ہاں اے او والے نہیں تھا مسئلہ ہے، اے او والا مسئلہ تے میں حل کیتا ہے تہاڈا او والا مسئلہ۔ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور منافقین کو کہا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے بھائی نہ جاتے جنگ میں تو نہ مرتے احد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے حضور وہ زندہ ہے، دنیا سے ضرور مر گئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا، اللہ کے حضور زندہ ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہے کہ نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں نبی مر چکے، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو مردہ نہیں کہنا، نہیں، آخرت میں تو زندہ ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کو اسٹیبلش کیا نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شناخت کروانا ہوتا ہے،
اور نبیوں کے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے خیالات کو انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے، کہ پیغمبروں کو منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے، بابوں کو منی رسول بنا لیا ہوا ہے۔ یہ کام نہ کریں بھائی، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں۔